नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की खूबसूरत ट्रांसमिशन बज़्म रमज़ान में आप तमामी लोगों को आपकी मेज़बान जिया खान का अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम ही लोगों को रमज़ान मुबारक का पहले अशरे का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अब इसके साथ ही हम इस बज़म को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ बहुत ही खूबसूरत पैनल मौजूद है। सबसे पहले हम खुशामदीद करते हैं प्रॉपर्टी बैंक के CEO सैयद मोहम्मद रेहान अली साहब को। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी हैं, मेहमान गिरामी हैं मशहूर व मारूफ फैशन डिज़ाइनर खान जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनसे भी हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। तीसरे हमारे मेहमान हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां है इनका, हमारे सना खां मौजूद हैं मोहम्मद एहसन अलवी। इस बज़म का आगाज़ नाज शरीफ से करेंगे। एहसन अली, आपको हम वेलकम करते हैं अपनी इस बज़म में। आप हमें आज क्या सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगा फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। माशाल्लाह। और मैं शाहरुख भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी बड़ा खूबसूरत सेट लगाया माशाल्लाह। और आपकी मेज़बानी भी काफ़ी खूबसूरत है। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, दिल को दीदे रुखे मुस्तफ़ा चाहिए, दिल को दीदे रुखे मुस्तफ़ा चाहिए, अरे आईने के लिए आईना चाहिए, आईने के लिए आईना चाहिए, आईने के लिए आईना चाहिए, आप अपनी गुलामी की दे दें सनद, आप अपनी गुलामी की दे दें सनद, बस यही इज़्ज़तो मर्तबा चाहिए, बस यही इज़्ज़तो मर्तबा चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए।
کا بہت اچھا لگا. اب ہم بڑھتے ہیں ناظرین اپنے مہمان کی جانب جن کا تعلق میں نے آپ کو بتایا تھا پراپرٹی بینک سے ہیں. ہمارے اسپانسر سی ای او سید محمد احسان ریحان صاحب سے. السلام علیکم سر. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنی اس بزم میں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں اسپانسرز کیا اس بزم رمضان میں, اور ساتھ میں یہی پوچھوں گی کہ یہ سب کچھ بلڈرز کا کام آپ کا خاندانی ہے یا آپ پڑھنے کے بعد اس طرف آئیں؟ جی ہاں, آپ کا اور میٹرو ون کے تمام پینل کا اور آپ کے ناظرین کو پراپرٹی بینک کی طرف سے رمضان مبارک اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ. تھینک یو. اچھا جی ہاں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں تو یہاں نہیں رہتا تھا, میں آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا. جی آپ جرمن میں رہتے تھے. 17-18 سال فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں رہ کر کے وہاں پر مختلف کانٹریکٹ لیتا تھا اور وہاں کے لوگوں کے لیے کام کرتا تھا. اچھا آپ کو میں انٹرپٹ کروں گی, آپ کی اتنی خوبصورت لائف تھی جرمن میں, پھر آپ پاکستان کیوں آئے؟ دیکھیں وہی بات ہے نا جی کہ اب جب اللہ پاک آپ کو ایک چن لیتا ہے تو آپ کو ایک مخصوص بنا کے بھیج دیتا ہے, ایک ذمہ داری دے دیتا ہے. تو میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے چنا, میرے دل میں ڈالا کہ اگر میں اتنی خدمت اگر فرانس سوئٹزرلینڈ کے علاوہ کو چھوڑ کر اگر اپنے پاکستان ملک کو قوم کے لیے کروں تو وہ اپنا بیٹا رہے گا. یہ اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالا, تو وہ ساری چیزوں کو, آسائشوں کو اور تمام جو نیشنلٹی کو چھوڑ کر میں پاکستان آیا. اور یہاں الحمدللہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر کیا چیز ہے جو اپنے قوم اور ملک کے لیے مجھے کرنی چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ بھی اگر سوچیں جی تو سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ ایک گھر ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور لیز گھر اور لیگل گھر ہو. اس کے لیے پھر ہم نے ایک اپنے اسٹریٹجی بنائی. اسٹریٹجی بنانے کے بعد ایک اللہ پاک نے ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ پاک منزل آسان کر دیتا ہے. جی بالکل. تو اللہ پاک نے ہمیں لیز ایک اپنا بہت بڑی زمین دے دی. اس میں پھر ہم نے کام شروع کیا, لوگوں کو دینا شروع کیا. اس وقت جی اللہ کے فضل سے 8 سے 10 ہزار جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم لیز پلاٹ دے چکے ہیں. اب آپ کی دعاؤں سے کوئی 8 سے 10 ہزار ہم لیز ولاز ریڈی میں جو ہوتے ہیں پوزیشن ہم بنا کر کے دینے جا رہے ہیں. اور اس میں اس وقت جو کاسٹ ہے ولا کی میں آپ کو بتاؤں جی, اس میں پلاٹ کی کاسٹ اور این او سی فار کنسٹرکشن, لیز اور ڈیمارکیشن ساری کاسٹ اور کنسٹرکشن کاسٹ اگر شامل کریں تو اس وقت 32 سے 33 لاکھ روپے اس کی کاسٹ آتی ہے. اچھا. بٹ آپ کو سن کے خوشی ہوگی اور آپ کے تمام ناظرین کو کہ اس میں 50% جو اس کی کاسٹ ہے وہ پراپرٹی میں خود بیئر کرتا ہے ایز اے سبسڈی کے طور پر, اور ہم اپنے کلائنٹ سے صرف 50% لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی اگر کسی کلائنٹ کے پاس کیش ہے تو کیش دے کر رہ سکتے ہیں, اور اگر کسی کے پاس کیش نہیں ہے تو وہ انسٹالمنٹ پلان کے اوپر بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو 80 گز کا جو پلاٹ ہے اس کی ماہانہ اقساط آپ نے 10,000 روپے رکھی ہوئی ہے. جی دیکھیے, اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں تو اس میں 50,000 ایڈوانس ہے اور 10,000 منتھلی انسٹالمنٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ولا میں آپ آتے ہیں تو ولا پھر آپ اپنے حساب سے آپ خود پلان اس کو ترتیب دے سکتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے ریلیز جو دی ہوئی ہے وہ یعنی کہ عوام کے لیے بہت بڑی یعنی کہ ایک اپرچونیٹی ہے. ورنہ زیادہ تر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ مکان جو لے لیتے ہیں یا پلاٹ لے لیتے ہیں لیکن وہ لیز نہیں ہوتے, وہ بعد میں تھوڑی سی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. تو یہ سب سے اچھی یعنی کہ ہماری عوام کے لیے بینیفٹ ہے, اور آج ہمارے پاس موجود بھی ہیں. تو اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہے پراپرٹی بینک والوں کا, تو جلدی سے کال کریں. اور اس بزم کی تو خیر, اور میٹرو ون نیوز نے بھی آج ان کو یہاں پہ بلا لیا ہے, اور میں تو یہ چاہوں گی کہ سر جو ہے مزید اور ڈسکاؤنٹ کریں ہماری عوام کے لیے. رمضان مبارک کی جو خوبصورت موقع ہے اس میں یعنی کہ عوام کو اور ریلیز ملنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ اور جی بالکل, دیکھیں اپنا پراپرٹی بینک کا نصب العین ہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا, ٹو سرو پیپل آف پاکستان. اسی کے لیے شاید اللہ پاک نے مجھے بنایا اور یہاں پر بھیجا. بالکل ایسا ہی ہے. تو بالکل ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ اپنا میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 32 سے 33 لاکھ کا ولا ہم صرف 19,60,000 میں دے رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اور شاہ رخ جو اس پروگرام کے ڈائریکٹر میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور آپ اور میٹرو ون جو نیوز چینل ہے یہ ہمارا ایک سمجھ لے کہ ہمارے ایک اور ہوسٹ بھی ہیں, تھوڑا ان کی ایک آپ سے اس چینل سے ایک اپنا فیملی والا ہمارا رشتہ ہے. تو آپ کی اور ان کی باتوں کو میں رد تو نہیں کر سکتا,
تو بالکل آج آپ کے توسط سے اور آپ کے ناظرین کے لیے میں جو 19,60,000 کا ولا ہے اس پر 3 لاکھ کا مزید یہ دیکھیں بھائی ہم نے رمضان کے لیے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے ہمارے جو خدمت ہے یہ ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملی ہے. جیسے ہم نے امی ابو کو ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے پایا. پھر ہمارے جو پارٹنر ہے وسیم بھائی وہ بھی اسی طرز پر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. پھر میری شادی بھی تو میری وائف ہیں, ان کا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں دینے کے لیے بنایا. اور آج میں جب آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے جا کر ڈسکاؤنٹ بھی دینا ہے اور مزید اور ڈسکاؤنٹ دینا, ورنہ میں آپ کو گھر میں گھسنے نہیں دوں گی. کیا بات ہے بھابھی کے لیے, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ بھابھی کو خوش رکھے. پراپرٹی بینک کی طرف سے 3 لاکھ کا کیش پر ڈسکاؤنٹ ہے, اور ہماری پیاری بیگم صاحبہ کی طرف سے جو ولا کیش میں پرچیز کریں گے ان کے ہر ولا کے اوپر ایک بائک فری گفٹ دیا جائے گا. اور کیا چاہیے ہماری عوام کو, یہ عیدی ہے ہماری طرف سے تمام. تو پھر تو اب تو فوراً آپ لوگ فون اٹھائیں اور ہمارے اسکرین پہ جو دیے نمبر پہ کال کریں اور جلدی جلدی اپنے گھر بک کروائیں اور اپنے خوابوں کا محل ہمارے پراپرٹی بینک پر بنائیں. اب میں آگے والے مہمان کی طرف بڑھتی ہوں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت سارے یعنی کہ فیشن شوز کرواتے ہیں خان جی صاحب, جو کہ ایک ایسی جگہ سے بیلونگ کرتے ہیں جہاں پہ پڑھائی لکھائی کا یا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو باقی ہم خان جی سے ہی پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم خان جی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو, میٹرو ون کی ٹیم کو, جیا خان آپ کو, الطاف پارے صاحب کو میری طرف سے رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان مبارک. وعلیکم السلام, خیر مبارک. اب آپ بتائیں اپنی زبانی کہ آپ اس طرف کیوں آئیں, فیشن ڈیزائنر کی ہی طرف کیوں آئیں, اور بھی یعنی کہ پروفیشنلی یعنی کہ آپ کہیں اور جا سکتے تھے؟ میں پروفیشنلی طور پر شروع سے ہی جیا خان ٹیلر ہوں, ایز اے ٹیلر ماسٹر. ابھی میں نے 2020 سے یہ شروع کیا فیشن ڈیزائننگ کا کام. تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ کچھ کرنا چاہیے نیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یوتھ جو کہ ہماری اس چیز کے لیے بہت کریزی ہے, ماڈلنگ کے لیے اور فیشن ڈیزائننگ کے لیے اور بیوٹیشین کے لیے, برانڈ کرنا چاہتی ہے ہماری جتنی بھی یوتھ ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت پاگل ہے. ٹھیک ہے. ایز اے ٹیلر میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے, ٹھیک ہے, کچھ نیا کیا جائے. ویسے تو ڈیزائنر کر رہے ہیں, بہت ڈیزائنر ہے, اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن میں صرف مشرقی کام کرتا ہوں, مشرقی لباس. جتنے بھی میرے شو ہوئے تقریباً میں 20-22 شو کر چکا ہوں اور ایوارڈ حاصل کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں نے صرف مشرقی لباس کیا ہے اور ماڈل بہت خوش ہوتی ہیں اسے ریم کر کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کا اثر کہہ لینا جہاں آپ رہتے ہیں یا جہاں سے آپ بیلونگ کرتے ہیں, اس چیز کا اثر کہہ لیں کہ آپ مشرقی لباس کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں. جی میں بالکل مشرقی لباس کو زیادہ فوکس کر رہا ہوں اور نیو ماڈل کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں, اور نیو جو ڈیزائننگ ہے وہ مشرقی لباس میں ڈھال کر اسے جو ہے نا ریم کرنا چاہتا ہوں. ادروائز میں مغربی کلچر بالکل پسند نہیں کرتا, اس کو ختم کرنے کے لیے میں آگے بڑھا ہوں. بہت اچھی بات ہے, آپ کی سوچ بھی بہت اچھی ہے. پاکستانی سب کو صحیح ہونا چاہیے اور اپنے پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے. جی بالکل. اچھا, شادی ہو چکی ہے آپ کی؟ شادی نہیں, ابھی ہوئی نہیں ہے. یہ سر مجھے گھر دیں گے ریحان صاحب تو پھر میں شادی بھی کر لوں گا انشاءاللہ. ڈسکاؤنٹ تو کر ہی دیا ہے آلریڈی. بس ڈسکاؤنٹ کر لیا تو کوئی بات نہیں, ہمیں تو یہ ویسے گفٹ کریں گے نا. اچھا, کیونکہ میں نے شادی نہیں کی, میں نے شادی کرنی ہے. اچھا, سر مجھے گھر گفٹ کریں گے تو میں شادی بھی کر لوں گا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سنیں آپ ریحان بھائی. ضرور ضرور. ٹھیک ہے, خان جی کیا فرما رہے ہیں؟ ضرور انشاءاللہ. میں تو تمام یہاں پر پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی تمام جو ہمارے کلیگ ہیں میٹرو ون کی, سب کو میں آلریڈی دعوت دے چکا ہوں کہ آپ سب ہمارے آفس آئیں. جیسا کہ ہر اپنے ڈیلی وہاں تمام جو کلائنٹ آتے ہیں, وزٹرز آتے ہیں, ان کو سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, وزٹ کروایا جاتا ہے اور پھر جو ان کی بکنگ کی جاتی ہے. تو بالکل ضرور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب پراپرٹی بینک تشریف لائیں, سوچے سمجھے اس کی بکنگ کروائیں اور ضرور ہمیں خدمت کا موقع دیں. اور میرے لیے تو خاص کر آپ دیں گے. بالکل ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اوکے. تو جناب ناظرین سے ریحان بھائی اور خان جی بھائی سے بات کرنے میں تو بہت مزہ آ رہا ہے. اور میں آپ لوگوں کو ایک اور اناؤنسمنٹ کر دوں کہ اب جو نعتیہ مقابلہ شروع ہونے والا ہے اس میں جیتنے والے پارٹیسپینٹ کو ہماری یہ پراپرٹی بینک کی طرف سے بائک ملنے والی ہے, خوبصورت بائک. اور اب مزید میں کیا پوچھوں آپ سے, ماشاءاللہ بھابھی ہیں, بچے کتنے ہیں آپ کے ریحان بھائی؟
4 बच्चे हैं माशाल्लाह। 4 बच्चे, वो भी आप ही की यानी कि डगर पे चलने वाले हैं, आवाम की खिदमत करने वाले हैं? बिल्कुल ज़रूर, जैसे कि हमारी पूरी आबाव अजदाद से चलता हुआ अपना देखते हुए चले आ रहे हैं, तो बच्चे भी इसी तरीके से देखते हैं। वो अपनी जो जेब खर्ची जमा करते हैं, अपनी पॉकेट मनी जमा करने के बाद किसी न किसी को की हेल्प करते हैं। मैं तो बिल्कुल हैरान रह जाता हूँ कि वो खुद देते हैं कि ज़ाहिर पता है वो देखते हैं कि अपना प्रॉपर्टी बैंक और एज अ फादर मैं अपना हर मंथली जो डिज़र्व करते हैं, जो सफ़ेद पोश ख़ानदान लोग हैं उनकी तरफ से खामोशी से दिया जाता है, और रमज़ान में अपना रमज़ान पैकेज जो अपना राशन की तकसीम होती है वो सब देख रहे होते हैं। तो मेंटली तौर पर वो भी इसी अपने तर्ज पर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान तो बहुत सारे होते हैं पर इंसानियत वाले दिल रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो जिस तरह आप हैं उसी तरह आपके बच्चे भी होंगे इंशाल्लाह। और मुझे तो यानी कि फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इतनी अच्छी लाइफ छोड़ कर कराते थे। तो कहीं नहीं जाइएगा नाज़रीन, इसी खूबसूरत बातों के साथ एक वक्फा लेते हैं और फिर दोबारा के आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। ओके, वंस अगेन वेलकम बैक। मेट्रो 1 न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपका अपना मेज़बान अदनान खान सबसे पहले दिल की अदा गहराइयों से ब्रेक से वापसी पे एक मरतबा फिर खुश आमदीद करता है। और मुझसे पहले शोबा मेज़बानी के फ़राइज़ मेरी साथी मेज़बान जिया खान बाखूबी सर अंजाम दे रही थी, और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आपके लिए आज माशाल्लाह से ये जो बज़्म रमज़ान की नशियात है, इसमें बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, बहुत सारी मुबारक बातें हैं जो कि हमने आज आपको देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ब्रेक में आपने वो मुबारक बातें हासिल की, लेकिन मज़ीद अभी आप लोगों के लिए एक्साइटमेंट है और मज़ीद बहुत कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्साइटमेंट की न्यूज़ भी हैं जो कि हमने ब्रेक करनी है। तो आइए एक दफ़ा फिर दोबारा से बढ़ते हैं अपने ऑनरेबल गेस्ट की तरफ, जो कि स्पेशली डे 1 से बज़्म रमज़ान नशियात को हमारी रौनकें बख्श रहे हैं। प्रॉपर्टी बैंक के हमारे रिस्पेक्टेबल CEO जनाब मिस्टर रेहान साहब, और माशाल्लाह से जितने वो खुश लिबास और खुश अखलाक नज़र आ रहे हैं उतनी ही खुशनुमा उनकी शख्सियत भी है। और मेरी जब इनसे इंटरेक्शन हुई तो मैंने आते ही सबसे पहले इनकी तारीफ़ की, और यकीनन जो लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैं इस बात को लेकर खासा मुतमईन हूँ, हमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत आपको रेहान साहब नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह से। तो रेहान भाई, आपकी शख्सियत, आपका खासा, आपका अहवाल बयान करती है। और सर, आप रमज़ान मुबारक में रोज़ों की अदायगी के अलावा आप ऐसी कौन सी खुसूसी ऐसे मामलात हैं, तमाम हैं जो कि आप करते हैं, और उसकी रहमतें बरकतें जब आप रमज़ान की समेटते हैं तो आपको किस तरह के मामला दरपेश आते हैं? अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने भी ज्वाइन किया, थैंक यू। अदनान भाई, रमज़ान में जो हमारे जो क्लाइंट का सिलसिला तो जारी रहता है ऑफिस में, आमदोरफ्त रहती है। फिर उसके बाद जो जैसे कि अपना शाहरुख जो डायरेक्टर हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने तो फर्स्ट रमज़ान से मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आ जाइए, बट क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, यानी कि अपना राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर जो डिज़र्व हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, उनको उनके अपने घरों तक चीज़ें पहुंचानी होती हैं, फिर उसको अपना डीपली देखना होता है। तो वो सारी मसरूफियात भी रहती हैं, ये पूरे रमज़ान तक एंड तक चल रही होती हैं। अच्छा, और जैसे कि आपसे पहले इनकी तवज्जो से और आपके नाज़रीन को खुशखबरी, एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। सर, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। अब ज़ाहिर है कि डे 1 से आप देख रहे हैं हमारे यहाँ नातिया कॉम्पिटिशन तो होते ही हैं, उसके अलावा डिबेट कॉम्पिटिशन हम रोज़मर्रा के मामूल है हमारा, हम वो भी करते हैं, और बच्चों में खास इसका रुझान पाया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि जब ट्रांसमिशन ऑफ करके हम लोग जाते हैं तो काफ़ी मुझे कॉल्स और मैसेजेस वगैरह आते हैं मेरे इनबॉक्स में। तो सर, आज मैं चाहूँगा कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से आप जो है डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशली अगर आप कोई ऐसा बम्पर गिफ्ट है जो कि प्रॉपर्टी बैंक के बिहाफ पर अगर आप आज अनाउंस कर दें तो ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात होगी। बिल्कुल अदनान भाई, जो हमारे छोटे छोटे से फूल हैं जो आते हैं कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, और बहुत बड़ी बात, मुस्तकबिल हमारे मुस्तकबिल का मेहमान है, इनको इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल। और बिल्कुल जो इस कंपटीशन में जो अव्वल पोजीशन आएगा उनको प्रॉपर्टी बैंक की तरफ से बाइक गिफ्ट। अरे क्या बात है, बेहतरीन। नाज़रीन कराम, मेट्रो 1 न्यूज़ इसके इस प्लेटफॉर्म से जैसा मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि बेतहाशा आप लोग के लिए एक्साइटमेंट है, और आ चुके सर की मौजूदगी है, उससे भरपूर अंदाज में हमने फ़ायदा उठाया है और मज़ीद उठा भी रहे हैं। डिबेट कंपटीशन में अब तक ऐसा कोई बम्पर हमारे पास इनाम नहीं था, लेकिन आज से अल्हम्दुलिल्लाह 0 मीटर मोटरसाइकिल जो है वो हमारे मुस्तकबिल के जो मेमार हैं, हमारा जो मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का, हमारी आन है, बान है, शान है, बच्चों के लिए यहाँ पर खुसूसी तौर पे प्रॉपर्टी बैंक की तरफ से ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल दी जाएगी। तो जी हाँ, ये भी एक बड़ा बेहतरीन नादिर और शादिर मौका है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच पहले तो इसके लिए, आपके लिए। और सर, आप
ایسا کون سا میسج ہے جو کہ آپ دینا چاہیں گے بزم رمضان نشریات دیکھنے والے تمام ناظرین کرام کو کہ اس نشریات میں دیگر دنوں میں انہیں کیا کیا حاصل ہونے کا اور آپ کے پراپرٹی بینک کی جانب سے کیا کیا ڈسکاؤنٹس ان کو مزید ملیں گے؟ دیکھیں مزید میں اور اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ جو 2 پلاٹ لیں گے ان کو بھی بائک فری گفٹ کیا جائے گا. ونڈرفل جی، کیا بات ہے. یعنی کہ 2 پلاٹس لیجئے اور ایک 0 میٹر موٹر سائیکل کے بھی ڈسکاؤنٹ ہو گیا. ہاں 3 لاکھ وہ ہو گئے اور تقریباً میرا خیال ہے لاکھ روپے کاسٹنگ کی تقریباً موٹر سائیکل 0 میٹر ہو گئی. تو 4 لاکھ روپے کا آپ کو جو خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکج ہے وہ میٹرو ون نیوز کی بزم رمضان نشریات کے توفیل آپ کو ماشاءاللہ سے ریحان صاحب نے یہاں پر اناؤنس کیا ہے. سر میں آج اپنی ایکسائٹمنٹ لیول آپ کو بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں خود ذاتی طور پہ کتنا ایکسائٹڈ ہوں اور ڈیفینیٹلی ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے. جی رادان میں تو چاہوں گی کہ اسی وقت وہ فون اٹھائیں اور اسکرین پہ جو دیے ہوئے نمبر پہ کال کریں. جی ہاں جناب، کیونکہ انتظار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں کا کہیں آپ کو پہنچاتا ہے، لیکن جیسے آپ اپنا ٹیلی فون اٹھائیں گے اور کال کریں گے پراپرٹی بینک کے ہمارے آفیشیل نمبر پر تو آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. اس کے علاوہ آپ کے رمضان کے ساتھ آپ کی جو عید کے معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو آسانیاں میسر آئیں گی. ایسا ہی ہے جی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اب چونکہ یہاں پر ماشاءاللہ خان جی بھی موجود ہیں اور فیشن انڈسٹری کے ایک بہت جگمگاتا ہوا نام ہیں اور اپنی مثال آپ ہیں. بڑا زبردست ان کے فیشن شوز رن وے ہوتے ہیں ان کے اور یہ منعقد کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں خان جی. تو ان کی شخصیت جو ہے وہ کمال ہے. تو میں چاہوں گا ان سے تھوڑا سا مزاح بھی کرنا، تھوڑا سا ان کو گدگدانا بھی اور ان سے کچھ میسج بھی لینا. نئے لوگوں کو یعنی کہ نئے یوتھ کو جو ہے نا نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، پلیٹ فارم دیتے ہیں ان کو اور ایسے لوگ ہمارے لیے بہت معتبر ہوتے ہیں. تو خان جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اب رمضان سے پہلے آپ نے جو ایونٹس جو منعقد کروائے تھے، آرگنائز کروائے تھے، تو اس میں آپ کو کتنا زیادہ جو ہے وہ تعاون دیکھنے کو ملا نیو ٹیلنٹ کا، اور نیو ٹیلنٹ کو آپ کون سا میسج دینا چاہیں گے رمضان مبارک کے طور؟ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہو. آپ ابھی آپ کی ٹیم کو تو میں رمضان مبارک دے چکا ہوں. جی جی بالکل. اچھا، یوتھ کے لیے میں یہ ہے کہ میں ایز اے ٹیلر کام کر رہا تھا تو جو بھی میرے پاس کسٹمر آتے تھے یوتھ، خاص کر نوجوان ہمارے، ان کی یہی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ ڈیزائنر ڈریس فون سے وہ دکھاتے تھے، نیٹ سے نکال کے. تو میں نے کہا کہ کچھ ریلائز کرنا چاہیے ان کے لیے. یعنی کہ سر آپ لوگوں کی خواہشات کے مطابق؟ ہاں، میں نے لوگوں کی خواہشات کے مطابق، مجھے خود کو کسی چیز کی کمی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے کافی اسٹرانگ ہے. اچھا، آپ جو خان بیسکلی جو آپ کی کمیونٹی ہے، ظاہر سی بات ہے میں خود بھی یوسفزئی خان ہوں، تو آپ کون سے مطلب اچکزئی ہیں، کاغذئی ہیں، آفریدی ہیں؟ میں نیازی ہوں، میاں والی. جی میں نیازی خان، یعنی کہ وہ آج نیازی سے. بالکل سلطان خیل ایک قبیلہ ہے، اس کے لیے بڑا مشہور ہے عطا اللہ سخیلوی کا وہ گیت بھی. ہاں لیکن آپ کو اساں کرنی نہیں رہت تینو لے کے جانا ہے میاں والی. تو آپ نے کبھی کسی کو آفر دی ہے کہ آپ کو لے کے جانا ہے مجھے میاں والی؟ نہیں، اصل میں میری جو پرورش ہوئی ہے اور میری جو پیدائش ہے وہ کراچی کی ہے. بیسکلی جو ہے میں میاں والی سے ہوں. اچھا، میاں والی کے لوگ بڑے ٹال ہوتے ہیں اور بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، خوش لباس ہوتے ہیں. ہاں، اور میں نے آج جو یہ گیٹ اپ کیا یہ ہے بھی میاں والی کا. اچھا، اس کا خاصا ہے، خاص ہے بالکل. یہ میرا چپل اور جو میرا لاچا اور میرا جو ٹوپی اور یہ اسٹائل جو ہے یہ خاص میاں والیوں کا ہے. ٹھیک ہے نا. اور میاں والیوں میں فرسٹ ڈیزائنر ہوں کہ جس کے ساتھ ڈیزائنر کا نام لگا ہے. اور یہاں کراچی میں لیاری سے ہوں جس کے ساتھ ڈیزائنر کا نام لگا ہے. ڈیزائنر کا ٹیگ لگا ہے. بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہے. اچھا، اور میری پڑھائی بھی. جی سر، اب میں چاہوں گا چونکہ دامن وقت میں تھوڑی کم گنجائش ہے تو ایک میسج لینا ریحان صاحب آپ سے تمام میٹرو ون نیوز دیکھنے والے ناظرین کو بزم رمضان کی اس خوبصورتی نشریات کی توفیل آپ کون سا میسج دینا چاہیں گے کہ رمضان کو کس طرح گزارنا ہے اور مزید آگے کی معاملات جو ہیں اسے کس طرح تھامے رکھیں؟ جی ادنان بھائی، دیکھیں اللہ پاک نے سب کو بنایا کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے. بے شک. آپ کو ہمیں سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کیا مقصد ہے، ہم اپنے آپ میں رہتے ہوئے دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بالکل. دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کریں، پیسوں کے حوالے سے، فزیکلی، مورلی، کسی بھی حوالے سے آپ دوسروں کو کس طرح آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. صرف رمضان میں نہیں، اس کے علاوہ بھی اوور آل دیکھیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا یوتھ سے اور اپنی قوم سے کہ پاکستان میں 18-19 سال باہر رہ کر کیا ہر چیز اللہ پاک نے نعمتیں دی تھیں، بٹ روحانی اور جو سول کی سیٹسفیکشن نہیں تھی وہاں. اوکے. اس کے لیے اپنا پاکستان ایک دنیا کا بہت اچھا ملک ہے اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں بہت ہی سمجھ لے کہ اپنا ایک الگ ہی ہمارے گلدستہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا.
تو اس ملک کی قدر کریں اور کوئی باہر جانے کی ضرورت نہیں, بٹ آپ جو بھی کام کریں اس کو اپنا پیشن کے ساتھ کریں, دل سے کریں, دیانتداری سے, اور دیانتداری سے, ایمانداری سے کریں گے. آپ یقین کریں کہ پاکستان میں ہی آپ جس مٹی میں ہاتھ لگائیں گے وہ سونا ہو جائے گا. بے شک, سبحان اللہ, بہت اچھا میسج تھا سر ریحان کا. اور میں چاہوں گا خان جی اب آپ بھی کوئی ہمارے تمام ناظرین کو ایک اہم میسج دیں. بس تمام ناظرین کے لیے ریحان بھائی کی میسج ہے کہ یہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت جس کرائسس سے گزر رہا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے جو ہے نا کوشش کرے, ٹھیک ہے, اور یوتھ کو چاہیے کہ یوتھ کی جو آواز بنی ہوئی ہے اس آواز کو آپ سب مل کر اٹھائیں, سب بلند کریں, سب بلند کریں انشاءاللہ. اور ناظرین کرام بالکل کا بھی شکریہ ادا کریں. ہاں ڈیفینیٹلی, اور ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کو ایک چھت تو ملنے کو بالکل مکمل طور پر تیار ہے, ریحان صاحب نے اعلان کیا ہے, لیکن اس میں رنگ رونگت کی بھی تو آپ کو ضرورت پڑے گی نا, آپ کو پینٹ کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی. اور نیلسن پینٹ جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہے ایک بہترین اپرچونٹی کہ آپ اپنے گھر کو اپنی خواہشات کے مطابق وہ رنگ بھریں اس میں جو آپ چاہتے ہیں, تو آپ ضرور یہاں سے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی وارڈروب جو ہے میرے بالکل AH شلوار کرتا کی جانب سے احسن بھائی کی طرف سے مجھے یہ وارڈروب پرووائڈ کیے گئے ہیں, تو میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں. اور انشاءاللہ اب ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جیسے ہی ہم واپس آئیں گے تو روزانہ کا جو ہمارا معمول ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن, جو بہت ایکسائٹمنٹ کا ہمارا مرکز رہتا ہے, بھی کر دیا پراپرٹی بینک والوں نے بالکل, اور پراپرٹی بینک کی جانب سے ونر کے لیے ایک 0 میٹر برانڈ نیو موٹر سائیکل بھی ہے. تو آپ نے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کمپٹیشن میں جڑے رہنا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ایک شارٹ بریک کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد ریان. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں میٹرو 1 نیوز, موسیس گرامر اسکول اور ABS گرامر اسکول انڈس انکلیو کے تعاون سے پیش کر رہے ہیں مقابلہ تقریر جس کا عنوان ہے آواز علم و ادب. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مہدی عباس جو ہماری ٹرانسمیشن میں منصف کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام, پروگرام میں ہم اپنے طلبہ کرام کے بڑھنے سے پہلے میں ایک آپ لوگوں کو اعلان کر دوں کہ پراپرٹی بینک کے اونر ریحان صاحب نے جو بچہ جیتے گا اس کے لیے بائک کا اعلان کیا ہے. جیتنے والے طلبہ کو بائک دی جائے گی. ہم ان کا شکر گزار ہیں. ہم ان کے مہدی بھائی, ریحان بھائی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے. عمرے کا ٹکٹ پہلے سے تھا لیکن اب بائک بھی دی جائے گی جیتنے والے بچے کو پراپرٹی بینک کی جانب سے. ہمارے پہلے طلبہ ہیں محمد سبحان, ان کا تعلق ہے ٹرو مین اسکول سسٹم سے اور ان کی تقریر کا عنوان ہے میں نہیں بھاگا. جی سبحان. سب سے پہلے میں سر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اتنا موقع دیا کہ میں یہاں کھڑے ہو کے اسپیچ سنا سکوں. بستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں, بستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں, خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, میں 1947 سے سانس لیتا پاکستانی ہوں. میری آنکھوں نے اس وطن کو بندھے دیکھا, تراشی ہوئی امیدوں کے چمن کو ڈھلتے دیکھا. دیکھا ہے میں نے ہجرت کا وہ عزم اٹھاتے ہوئے, جناح کے ساتھ ساتھ قدموں کو قدم ملاتے ہوئے. ٹرینوں میں کٹتے دیکھا, ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا, وفا کے پرچموں کی مانند سروں کو لٹکے دیکھا. میں نہیں بھاگا, نہ میرے اجداد بھاگے تھے. وقت بڑھتا گیا, کرپشن کا مرحلہ بڑھا, غربت کا مرحلہ بڑھا, غریب کی بستیاں جلی, امیر کا بنگلہ بڑھا. جو محنت کش کہلاتے تھے وہ خود کش قوم کہلائے گئے, جو سومناتھ کے قاتل تھے وہ سونے سے دہلائے گئے. قیمتوں سے راہ گا میں نہیں بھاگا. میں نے دیکھا دارالخلافہ کراچی سے اٹھایا گیا, میری ہی کمائی ہوئی دولت کو سیاست دانوں پر لگایا گیا. میری اس قوم نے عیاش حکمرانوں کو جندے دیکھا, بن گیا ڈھاکہ, میں نہیں بھاگا. پھر مجھ کو غلامی سکھائی گئی, مجھ کو یورپ کی ترقی دکھائی گئی. مجھ سے کہا گیا بندگی کا نیا سلیقہ لاؤ, اس ملک میں کچھ نہیں رکھا, جاؤ جاؤ امریکہ جاؤ. میں نے فیصلہ کیا رکوں گا, میں نے فیصلہ کیا رکوں گا. 100 بار گرائیں گے 100 بار اٹھوں گا. ارے امیر بن کے اس ملک کی جڑیں کھریدنے سے اچھا تھا میں پھل سبزی بیچ لیتا, یہ ملک بیچنے سے اچھا تھا. میں عبد القدیر بن گیا اور ملت کے کام آتا رہا.
मैं अब्दुल सत्तार ईदी बन गया और अपना फर्ज निभाता रहा। मैं तारिक जमील बन गया और कौम को समझाता रहा। मुझे बसों से उतार कर मारा गया, मुझे शजरे खंगाल कर मारा गया। मैं तब्दीली की उमंग इंतहा करम खुशियों की नसीम बन गया। मैं इकरारुल हसन बना, मैं मेजर तुफैल बना, मैं मेजर शब्बीर बना, मैं यासिर अब्बास खुर्रम ज़कीर बनकर कहने लगा, तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा। लश्कर 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 करेंगे मेरी दिलेरी पर तबसरे, मर के भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। आपकी समातों को शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त सुबहान, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। हमारी अगली कंटेस्टेंट है, हिशाम नाम है इनका और निचटिच स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। इनका उन्वान है दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं। जी हिशाम। अदलो इंसाफ कायम करो, जुल्म सितम की चक्की को पाश पाश करो। कभी ये सदाएं न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च की जामा मस्जिद में गूंजा करती थी कि ये सदाएं उसमें खाने के साथियों को इंसान की इंसानियत का बाब लिखने का दर्ज देती थी। मगर है बाब तो लिखा गया, लेकिन इंसानियत की वफात का के नोहा अगर भी खामोश हो गए। रोए भी तो किसको रोएं जनाबे सदर, कोई इस फसले हलाकत में सलामत भी तो हो। जब क्राइस्ट चर्च में मौजूद इंसान खुदाए लम यज़ल को पुकार रहे थे कि ए खुदा इस धरती को सलामत रखना, लेकिन उन्हें क्या खबर कि आज जनाजा उठना है, इस धरती की सलामती का सफ़े मातम बिछनी है उन जानों के घरों में जो किसी का मान, किसी का चांद, किसी का साइबान थे। फिर बंदूक की नाल से निकलने वाली लोहे की गर्म सलाखों ने मासूम जानों के सीनों को चीरा तो जमीन कांप उठी। हाय मैं जनाजा बन गई कि कहाँ है अर्ज़ो समा का खालिक जो चाहतों की रगे कुरेदे। हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गिरी को उतरे। उफक का चेहरा लहू में तर है, जमीन जनाजा बनी हुई है। उफक का चेहरा लहू में तर है, जमीन जनाजा बनी हुई है। जनाब सदर, इंसान जब इंसानियत के हुदूद पार करने लगे तो जमीन जनाजा बनती है। जी हाँ सदर अली वक़ार, जमीन जनाजा बनती है। जब बासफोर्स के किनारे पड़े बच्चे की तड़पती लाश सलामती कौंसिल के दरवाजों पर इंसाफ के लिए दस्तक देते रहे, मगर वो चैन की बांसुरी बजाते रहे। जी हाँ सदर अली वक़ार, जमीन जनाजा बनी जब उस बच्ची के बाप ने अपनी बेटी को आस, उम्मीद और रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाने अमेरिका भेजा, लेकिन शुमाई किस्मत के सुलगती ख्वाहिशों के आंच और बिखरे ख्वाबों के कांच लेकर सबीका शेख का लाशा वतन लौटा। जमीन जनाजा बनी जब फलक ने पुकारा कि ए फरजंदाना कुंदुज, अपनी दस्तारों से कफन बनाओ, अपने लहू से सिया अतर बरसाओ, अरे बहारों फूल बरसाओ कि तुम्हारी जमीन का जनाजा जा रहा है। शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त हिशाम। हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं, इनका नाम है महरोश, ताल्लुक़ है इनका रेडियंट वे स्कूल से और इनकी तकरीर का उन्वान है दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं। जी। लम्हे की मौत आगे लम्हे की मौत लम्हे ही हो जाती है। जनाबे सदर, लम्हे की मौत लम्हा ही हो जाती है, मगर फ़कत एक दास्तां ही रह जाती है। ये दास्तां कोई बात नहीं, कोशिश करें आप, कोशिश। जी इजी हो कोशिश कीजिए। चलें हम अपने जज की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त तकरीर की दोनों बच्चों ने, मोहम्मद सुभान ने भी और हिशाम ने भी। हम अपने जज की जानिब बढ़ते हैं। जी मेहदी। अच्छा, इंसाफ ने गिफ्ट भी देना बच्ची को, इसके बाद गिफ्ट का सिलसिला भी चला रहेगा। और क्रिटिक्स देता चलूँ कि अच्छा मुकाबला देखने को मिला। और मोहम्मद सुभान, आपसे गुजारिश है कि इंट्रो कभी भी इतना लंबा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट दौरानी होता है तकरीर में 2.5 मिनट का। तो अगर हम इतने सलाम दुआ में या बिस्मिल्लाह में और उसमें में सब चीज़ें कर देंगे, अच्छी बात है बिस्मिल्लाह, लेकिन दिल में कह के आगे बढ़ते हुए जल्दी से स्टार्ट करना होता है। और जब पिच स्टार्ट होती है तो मैं पहले भी बता रहा हूँ, ट्रेन की पटरी की तरह आपने 2017 की उवैस रब्बानी की एयरवाई की स्पीच एज इट इज़
کر دی. یوٹیوب ہمارے پاس بھی ہے, ہمیں بھی پتہ ہے اویس ربانی کی 2017 کی اسپیچ ہے, میں نہیں بھاگا, بہت اچھا کیا. ہاں اچھا کیا, لیکن ان کے اسپیچ کی تقریر کرنے میں کیونکہ انہوں نے کسی کی پوری کاپی کی ہے, اور جو بندہ اپنا پورا ان پٹ ڈال رہا ہے, اپنی خود تقریر لکھ کے تیاری کر رہا ہے, اس میں اور ان میں بہت فرق ہے. بالکل کانٹینٹ کوشش کیا ہم نے کریں, اور خطابت میں اور تقریر میں بہت معمولی سا فرق ہے. بار بار روسٹرم پہ ٹیپ کرنا مناسب نہیں ہوتا, 1-2 دفعہ ہو جائے بہتر ہوتا ہے. اور دوسری بات, اشام آپ کے بھی تلفظ ماشاءاللہ سے میں بولوں گا, تلفظ اور مواد بہت اچھے تھے, انداز بیان مزید بہتر ہو سکتا تھا, لیکن اچھی کوشش ہوئی اوور آل. اور ماروش ہے آپ کا نام, ماروز ہے, ماروش کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ بہتر کرنا. اور ابھی تو آپ ایلیمنیٹ ہوتی ہیں, لیکن سر کی طرف سے آپ کے لیے ایک انعام ہے. جی رہے ہیں ماروش آ جائیں. آج آپ کنفیوز ہو گئی تھی, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کے لیے عید کے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا میں بتاتے چلوں, یہ سر کی طرف سے خصوصی گفٹ ہے, اور آپ اپنی جگہ پہ جائیے. آج ونر میں بتا دوں جو ونر ہیں, ونر ہے اشام. اشام نے حاصل کیے ہیں 38 مارکس. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. مبارک ہو. ان کا تعلق نچتے اسکول سے تھا, اور ان کا عنوان تھا دیار مغرب کے رہنے والوں. بہت خوبصورت تقریر کی آپ نے. میں اپنے جج کی جانب بڑھوں گا. جج سے ایک میرا سوال ہے کہ موسیس گرامر اسکول اور ABS گرامر اسکول نے یہ اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کیا, تقریری مقابلہ رکھوایا, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے مقابلے رکھوانا, اسکول والے اگر رکھوا رہے ہیں تو اس میں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب اسکول والے اس طرح کے مقابلے منعقد کروا رہے ہیں, اس کا مطلب سیدھا اور اتنا ہی سمپل ہے کہ اسکول والے اپنے بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو لے کر کتنے سینسیٹیو ہیں اور کتنے سیریس ہیں. اور جو اسکول اپنے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے صرف تعلیم کے حوالے سے دیگر سرگرمیوں پر بھی متوجہ ہو جائے, تو اس اسکول کا معیار اور ان کے بچوں کا معیار کو ہی کچھ مختلف ہو جاتا ہے. جیسا کہ یہ معیاری بچے ہم روز اپنے سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں. اور پھر اسی کی بات ہے جو اردو زبان ہماری دم توڑ رہی ہے, اردو زبان کو بھی اس خطابت سے, اس تقریر سے کچھ تقویت مل جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں موسیس گرامر اسکول کا یہ بہت اچھی ایک کاوش ہے, اور ان کو ایسے ہی دیگر سرگرمیوں میں ملوث رہنا چاہیے تاکہ بچوں کی نشو و نما مزید اچھے طریقے سے ہو, اور ذہنی نشو و نما. جی تھینک یو مہدی بھائی, تھینک یو ریان, تھینک یو سو مچ. اور ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن اختتام پذیر ہوتا ہے, اور اختتام میں توقع یہی کی جاتی ہے آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح کہ انشاءاللہ کل رات ٹھیک 10 سے لے کر 11 تک ایک مرتبہ پھر اگلی بزم رمضان کی ایک اور نشریات کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان اس اپنے پن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ یوں ہی جڑے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عدنان خان اور جیا خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر. پاکستان زندہ باد.